اس بات کا اظہار بسم اللہ کے کردار کے ذریعے کیا گیا، اور بسم اللہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جس سے جو جہاں جتنا حاصل کر سکتے ہو کر لو، بخشنا کسی کو نہیں ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس کی سوچ اور یہ اس کے ساتھ رہنے کی آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں اس قدر سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے اس قدر خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے کچھ اور بھی ہو رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ highly distracting, don't do it again۔ اچھا، coming back to بسم اللہ، کہ یہ اپنے پیشے کے حوالے سے کسی کو بخشنے کو تیار نہیں۔ پیسہ، دولت ہر ایک سے نکلواؤ، ہر ایک سے کھینچو، کم زیادہ، اور جو اس کے پاس آ رہے ہیں ان کے لیے اس کے بسم اللہ کے دل میں سچائی، خلوص، محبت کچھ نہیں ہے۔ اصل میں تو یہی اس کی طوائف پناہ ہے۔ جو ایک اسٹیریوٹائپ ہے وہ ہے ہی یہی کہ طوائف قطعاً بے حس ہوگی، اس کے لیے پیسہ ہی مائی باپ ہے، وہ جس طرح بھی مل جائے، اور کوئی جذبہ، کوئی سچائی، کوئی وفا کچھ نہیں۔ ویسے بات یہ ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ اسی لیے اگر یہ عورتیں اپنے پاس آنے والوں سے محبت کرنا شروع کر دیں تو ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو خورشید جان کے ساتھ آگے چل کر آپ دیکھیں گے، اور بسم اللہ تو ہے ہی مکمل تباہی۔ خیر، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی اس پہلے مجرے اور اس کی پہلی نوکری کی افتتاحی تقریب پہ نواب چھبن دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اتنی شاندار تقریب تھی کہ امراء خود کہتی ہے کہ ایسی تقریب، ایسی مستی دوبارہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کمنگ بیک ٹو پیج نمبر 77 چیپٹر 8، یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ نواب چھبن کے چچا واپس آئے ہیں، اور اب یاد رکھیے گا کہ اگلے 2 چیپٹرز میں ہم بسم اللہ اور اسی کے سارے کام دیکھیں گے، اور ان کے نواب چھبن کی منگنی اپنی چچا کی بیٹی سے ہو چکی ہے، جبکہ نواب صاحب پاگل ہوئے پھر رہے ہیں کہ میں تو بسم اللہ سے شادی کروں گا، اور وہ اپنی منگیتر سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ایک سرزنش کے طور پر، سرزنش ناٹ ٹپٹ، اسکولڈنگ، وارننگ کے طور پر اس کے چچا اس کو، نواب چھبن کو آنکھ کرا دیتے ہیں، ڈس انہیرٹ کرا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس قانون کے تحت رسوا نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے، یہ قانون ٹھیک ہے، آج بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت یہ قانون موجود ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے تو پوتے کو انہیریٹنس نہیں ملتی۔ یہ قانون اب بھی موجود ہے قانون کی کتابوں میں، دس از کریکٹ۔ اور نواب صاحب، بڑے نواب صاحب اسی قانون کا سہارا لے کر نواب چھبن کو ایک ذرا خبردار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنبیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ تم جس طرح خاندانی دولت طوائفوں پر، گانے والیوں پر ضائع نہیں کر سکتے۔ لیکن نواب چھبن اپنی جوانی کے جوش میں یہ نصیحت یا یہ تنبیہ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں، کیسے، اس کی بات بعد میں کریں گے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواب صاحب اس کو آگ کرتے ہیں، ڈس انہیرٹ کرتے ہیں، اور
یہاں ایک نیا کردار انٹروڈیوس ہوتا ہے، حسنو۔ یہ نواب چھبن کا دوست نما نوکر یا نوکر نما دوست ہے، میرا خیال ہے نوکر نما دوست ہے، یا کچھ اس کی ریلیشن شپ سمجھ نہیں آتی۔ یہ شخص نواب چھبن پر مکمل طور پر انحصار کرتا ہے، شاید ملازم ہے جس کو نواب نے اپنا دوست بنا لیا ہے، نواب چھبن نے اس کو اتنا سر چڑھا لیا کہ ان کا دوست بن چکا ہے۔ اور اب داستان یہ ہے کہ حسنو اسی رات جب نواب چھبن ڈس انہیرٹ ہوا ہے، بسم اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے کہ نواب چھبن تو اب تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتے، اس کے پاس ہی تو اب کوئی دولت نہیں رہی، اس پینی لیس، تم میری ملازم بن جاؤ۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ دوستی اور دوستی کی توہین اور احسان ناشناسی کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے۔ احسان ناشناسی، دیکھیں نواب چھبن نے اس شخص کو بہت کچھ دیا ہے، دولت، عزت، مقام، اور یہ اسی رات اس سے بے وفائی کر رہا ہے۔ وہ اسی رات وہ اس بسم اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے کہ تم اب میری ملازم بن جاؤ، میں تمہارا ماسٹر بن جاتا ہوں۔ کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر میں بڑی ایک نامناسب قسم کی ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں، اور مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، بات وہی ہے کہ اگر آپ کی اپنی گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی تو آپ کا بہترین دوست اس کے پاس پہنچا ہوا ہو کہ وہ چھوڑو اس خبیث آدمی کو، تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ۔ سو یہ وہی بات کر رہا ہے۔ بے وفائی اور گھٹیا پن کی اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ نے شمشیر علی کا کردار پڑھا تھا، اب یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ شمشیر علی نواب سلطان پر اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار تھا، اور یہ شخص بجائے اس کے کہ اپنے دوست نواب چھبن کے اس مصیبت کے وقت میں ساتھ دے، اس کو تسلی دے، اس کی مدد کرے، الٹا اسی کو مزید تکلیف پہنچانے کو تیار ہو گیا ہے۔ اور بسم اللہ اس شخص کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، اس کو یہ بات بہت بری لگی ہے کہ یہ شخص کون ہوتا ہے کہ مجھے ملازم رکھنے کی بات کرے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ نہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، نہ تمہارے پاس اتنی سماجی حیثیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے دوست سے بے وفائی کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس کو یہ بری بات لگی ہے کہ یہ ایک ملازم، ایک چھوٹا شخص، ہاؤ ڈیئر ہی آسک می ٹو بی ہز ملازم، یہ بات اس کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ اور یہ بسم اللہ یہاں حسنو کی ٹھیک ٹھاک قسم کی بے عزتی کرتی ہے، اور اس بے عزتی کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہ سمجھے گا، صرف بے عزتی نہ سمجھے گا۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ سامنے آیا۔ نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ بہت باخبر ہے، اس کو ہر بات کا علم ہے، لیکن وہ اپنی اس علم کو یا اپنی معلومات کو مناسب وقت پر استعمال کر دینے کی قائل ہے۔